کر دیا جائے گا۔ دیکھیے کتنے مخلص صحابی تھے کہ مولا بیعت اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اندھیرا ہے بھائی چلے جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی، لیکن دیکھیے آگے کتنے مخلص ہیں۔ یہ نافع ابن حلال کہتا مولا میں نے تو کربلا کی جنگ کے لیے 1000 دینار کی تلوار لی ہے، 1000 دینار کا گھوڑا لیا ہے، مولا میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تو مولا نے پھر پورے مقتل گاہ کی سیر کرائی، ان سے بتایا کہ کہاں کہاں پہ ہمارے مجاہدین جواہر دکھائیں گے، جنگی مبارزہ کریں گے، تفصیل کے ساتھ میرے مولا نے۔ تو یہ منصوبہ بندی کی رات ہے، دشمنوں کے خلاف حسینیوں کی منصوبہ بندی کی رات ہے کہ دشمنوں کا ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے، دشمنوں کو ہم نے کس طرح شکست دینی ہے۔ تو دیکھیے امام حسین نے ہمیں بتایا کہ دیکھو ایک شکست کا طریقہ حق اور حقانیت کے دفاع کے لیے مظلومانہ موت بھی کامیابی کی علامت ہے۔ یہ شب عاشور ہمیں بھی چاہیے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں، عذاب بھی کریں، معرف بھی حاصل کریں، اعمال بھی انجام دیں، اور دشمنان دین کے متعلق ہم اپنی منصوبہ بندی کریں، اپنے آپ کو مینجمنٹ کریں، اپنے آپ کی باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کہ دشمن ہمارے لیے کیا منصوبے بنائے ہوئے ہیں، دشمن ہمارے لیے اس مذہب حقہ کے لیے کیا کر رہا ہے، کیا بدعات ہمارے مذہب میں ایجاد کر رہا ہے، اور حقیقی دین سے جوانوں کو کیسے دور کر رہا ہے۔ یہ ساری پلاننگ کا حصہ ہے، اور ہمیں اس کے مقابلے میں کیا تدبیر کرنی چاہیے، کس طریقے سے اپنے جوانوں کو آمادہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ شب عاشور صرف گریہ کی رات نہیں ہے، معرفت الہی کی رات ہے، قرآن کی تلاوت کی رات ہے، سبوح قدوس کی رات ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں دشمن کی معرفت حاصل کر کے کہ دشمن کس ٹیکنالوجی سے استفادہ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کو خراب کر رہا ہے، ہمارے جوانوں کو بے دین بنا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو بد اخلاق بنا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو بے ادب بنا رہا ہے، کہ وہ جو سرمایہ دین اور اہل بیت تھا اس سے دور کر رہا ہے ہمارے جوانوں کو۔ تو ہمیں اس رات کو پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم حسینیت کا دفاع کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی ماں بہنوں کے پردے کی حفاظت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کو پاک دامن بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے جوانوں کو غیور جوان علی اکبر کی سیرت کے مطابق چلنے والا بنا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شب عاشور ایک نعمت ہے خدا کی طرف سے، اور اہل بیت نے ہمیں بتایا۔ تو آپ کی خدمت میں کل بیان کیا تھا کہ یہ فضائل اور مصائب کا فلسفہ ہے۔ فضائل اور مصائب ہمارے مولا امام زین العابدین نے دربار یزید میں بیان کیے۔ یہ فضائل بیان کرنا، یہ مصائب بیان کرنا، یہ سنت امام زین العابدین ہے۔ اور وہاں پہ جب یہ لٹا ہوا کاروان اسیران اہل بیت جب یزید کے دربار میں جاتے ہیں، اس نے ایک درباری ملا کو کہا کہ خطبہ دو۔ اس نے شروع کیا، جو کچھ اس کی زبان میں آتا تھا اس نے اہل بیت کے خلاف بکا، اور وہاں پہ مولا غیور وارث کربلا، وارث حسین ابن علی، آپ نے مخاطب کر کے اس خطیب کو کہا ایھا الخاطب، کہ اے درباری خطیب، تو نے ان باتوں سے اللہ کی ناراضگی مول لی ہے اور مخلوق کو خوش کیا ہے۔ یعنی امام زین العابدین کیا فرما رہے ہیں کہ ایھا الخاطب، اے خطیب، اے درباری ملا، کہ تو نے یہ جو باتیں اہل بیت کے متعلق کی ہیں، مولا علی کے متعلق
جو برے بھلے الفاظ کہے ہیں، اہل بیت کے متعلق جو باتیں کی ہیں، وہاں پہ میرے مولا نے اس بڑے ہوئے دربار یزید میں یزید کے درباریوں کو بتانے کے لیے، شعور دلانے کے لیے اور یزید کو رسوا کرنے کے لیے میرے مولا نے کہا کہ یا درباری خطیب، تو نے جو کام کیا ہے تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے، مخلوق کو راضی کیا ہے۔ تو یعنی گویا مولا نے فرمایا کہ درباری خطیب وہ ہوتے ہیں کہ جو عوام کو خوش کرتے ہیں، اپنے مولا کو ناراض کرتے ہیں۔ فرمایا کہ درباری خطیب کون ہوتے ہیں؟ یہ مولا نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے منہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ درباری ملا ہے، نہیں، ہر وہ انسان کہ جو صرف اپنے مادی مفادات کے لیے تقریریں کرے، گفتگو کرے، وہ کیا ہے؟ وہ درباری عالم دین ہے۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے، بشریت کی نجات کے لیے، بشریت کے ثواب کے لیے جو بھی موعظ حسنہ بیان کرتا ہے، اس کو خطیب الہی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطیب الہی۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اے خطیب، تو نے مخلوق کو راضی کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا وَمَقَدَهُ فِي النَّارِ، فرمایا جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ فرمایا کیا ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ بھئی ماشاءاللہ یہ بڑا ہے، لچھے دار تقریریں کرتا ہے تو یہ جنت کا مالک ہو گیا۔ نہیں، یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ جو انسان بھی رضا خدا کے لیے گفتگو کرے، نشر معارف اہل بیت کے لیے گفتگو کرے، قرآن کے احیاء کے لیے کرے، بشریت کی تربیت کے لیے کرے، ائمہ کو اسوہ کے طور پہ پیش کرے، ائمہ کی نہضت کے حقیقی فلسفہ کو بیان کرے، فرمایا یہ الہی خطیب ہے۔ لیکن جو صرف اس اسٹیج کو وسیلہ بنا کے اپنی 4 دن کی زندگی گزارنے کے لیے، چند ٹکوں کے لیے منبر پہ آئے، یہ نہ سوچے کہ آیا اس میں رضا خدا ہے یا نہیں، اور جو آئے وہ بیان کرتا جائے، صرف مقصد یہ ہو کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں معیار بتا دیا کہ الہی واعظ کون ہوتا ہے اور شیطانی واعظ کون ہوتا ہے، الہی خطیب کون ہوتا ہے، اور وہ کہ جو صرف اپنے مفادات کے لیے گفتگو کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یا یزید اذن، کہا کہ یزید ذرا مجھے بھی اجازت ہو، میں بھی آ کے موقف اہل بیت بیان کروں۔ اب یزید لیت اللہ سے کام لے رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے، اس کے بیٹے نے بھی کہا کہ بھائی بابا جانے دو نا، یہ تو قیدی تو ہے، یہ کیا کرے گا، یہ جو ہے وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، گلے میں توق ہے، نحیف سا تو انسان ہے، اس نے کیا کرنا ہے، حکومت آپ کی، تخت آپ کا، تاج آپ کا، اجازت دو۔ آخرکار جب درباریوں نے مجبور کیا، میرے مولا آتے ہیں اور آ کے کہا کہ مجھے اگر اجازت ہو تو میں اس لکڑیوں کے ڈانچے کے اوپر کھلو کے در سے خدا دوں۔ یعنی مولا نے بتا دیا کہ وہ منبر نہیں ہے جس سے توہین علی اور اہل بیت ہو۔ فرمایا کہ وہ منبر نہیں ہوتا، منبر وہ ہوتا ہے جس سے عظمت اہل بیت بیان ہو۔ منبر وہ ہے کہ جس سے سیرت حسین بیان کی جائے، منبر وہ ہے جس سے پیغام کربلا دیا جائے، لیکن وہ منبر نہیں ہے، وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے جس کے اوپر اہل بیت کی توہین کی جائے۔ اور وہاں پہ میرے مولا آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، توحید الہی کو بیان کرتے ہیں، معارف الہیہ کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں، خطبے کے دوسرے حصے میں فضائل اہل بیت بیان فرماتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ
دمشق میں یہ مشہور کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ نزدیکی رسول اکرم کے بنی امیہ، ابو سفیان، معاویہ، یزید، یہ سب سے نزدیکی ہیں اہل بیت کے۔ تو دیکھیے مولا امام سجاد نے ہمیں درس دیا کہ اگر ایسی جگہ پہ تم زندگی بسر کرتے ہو جہاں پہ مخالفین اور دشمنان اہل بیت ہیں تو میرے کردار کے اوپر عمل کر کے اہل بیت کے فضائل بیان کرو۔ فرمایا کہ وہاں پہ میری سیرت یہ ہے، زین العابدین کی سیرت یہ ہے کہ وہاں پہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں، اہل بیت کا کردار بیان کیا جائے، اہل بیت کی تعلیمات بیان کیے جائیں، کیونکہ یہ عزاداری سنت امام زین العابدین ہے اور واعظ اور مبلغ کے لیے اسوہ امام زین العابدین ہے کہ جنہوں نے کربلا کو بیان کیا، جنہوں نے کربلا کی حقیقت کو بیان کیا اور کربلائی اصولوں کو معاشرے میں اپنی عزا اور اپنی دعا کے ذریعے زندہ کیا۔ یعنی امام کی جو خدمات ہیں وہ ایک صحیفہ سجادیہ ہے جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور دوسری خدمات وہ عزائے حسینی کا درس دینا ہے کہ آپ نے مختلف مقامات کے اوپر عزائے حسینی کو برپا کیا۔ اس طرح کی آزادی نہیں تھی کہ الحمدللہ ہم آزادی کے ساتھ امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جہاں چاہتے ہیں ہم صف ماتم بچا لیتے ہیں۔ لیکن میرے مولا امام مظلوم کو عزا خانہ، آپ کبھی کسی کسائی کو دیکھتے تھے ذبح کر رہا ہوتا تھا، اسی جگہ کو عزا خانہ بنا لیتے تھے۔ کسی مسافر مظلوم کو دیکھتے تھے وہیں پہ آپ عزاداری شروع کر دیتے تھے، کسی کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہیں پہ عزاداری شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ مولا ہے ہمارے کہ جنہوں نے ہمیں عزا کا طریقہ سکھایا، دعاؤں کے ذریعے بتایا کہ اگر کسی جگہ تم کھل کے کربلا والوں کی تبلیغ نہیں کر سکتے، دعاؤں کے ذریعے ایسے مطالب بیان کرو کہ قیامت تک حسین ابن علی کی کربلا زندہ ہو جائے۔ یہ مولا امام زین العابدین تھے جنہوں نے فضائل بیان کیا اور فرمایا یزید اللہ نے ہمیں اوتینا ستن، فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عنایت کی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا فَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، 7 چیزوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں پوری بشریت کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ فرمایا وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے، اللہ نے ہمیں بلاغت دی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اور آخری جملہ بڑا عظیم فرمایا اللہ نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے کہ جو کسی نسل کو نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی۔ فرمایا اللہ نے وہ عظیم نعمت یہ دی ہے کہ ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی ہے۔ فرمایا کہ جو بھی مومن ہوگا وہ محب اہل بیت ہوگا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ابھی ہم اپنے دلوں میں جانچے کہ اگر محبت حسین ہے، محبت فاطمہ ہے، محبت علی ہے تو ہم مومن ہیں، لیکن اگر محبت نہیں ہے تو میرے مولا نے یہاں پہ ضابطہ بتا دیا کہ جن کے دلوں میں محبت آل محمد ہوگی وہ مومن ہوں گے، اور جن کے دل میں بغض ہوگا وہ کیا ہوں گے؟ وہ منافق ہوں گے، ظاہری طور پہ اظہار کرتے ہوں گے لیکن کیا ہے وہ حقیقی معنی میں مومن نہیں ہے۔ یہ مولا امام عزادار نے بتایا کہ دیکھو ہماری عظمت کیا ہے کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت کے ساتھ نفرت رکھتا ہو، بغض کرتا ہو۔ اور رسول اکرم نے بھی کئی مقامات پہ فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ فرمائے بھائی علی تیری محبت اسی کے دل میں آ سکتی ہے جو ایمان سے آراستہ ہے، لیکن جس کے دل میں
محبت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ اور ابو سعید خدری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ ہم رسول اکرم کے زمانے میں مومن اور منافق کی پہچان وہ علی کے نام سے کرتے تھے۔ اگر علی کا نام لیتے چہرہ کھل جاتا، ہم سمجھتے کہ یہ مومن ہے۔ اگر چہرہ مرجھا جاتا تو ہم سمجھتے کہ یہ دوسری پارٹی والے ہیں۔ تو دیکھیے میرے مولا نے یہ فضائل بیان کی، اور میرے مولا نے فرمایا کہ ہماری فضیلتیں کیا ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ منا، فرمایا اللہ کے رسول ہم سے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا منا صدیق الاکبر۔ دیکھیں مولا نے بتا دیا کہ دنیا والوں آپ جس کو بھی صدیق کہتے رہیں، رسول نے کہا تھا یا علی انت صدیق الاکبر انت فاروق الاعظم۔ فرمایا کہ علی صدیق کہتے کسے؟ صدیق کہتے ہیں وہ کہ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو کہے وہ کرے، جو کرے وہ کہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں۔ اور فاروق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے اس کو فاروق کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یا علی انت مع الحق والحق ما حیث یدور الحق۔ فرمایا بھائی علی تم حق کے ساتھ ہو، حق تمہارے ساتھ ہو، لیکن ایک ساتھ جملہ بھی فرمایا، فرمایا بھائی علی حق ادھر جائے گا جدھر تم جاؤ گے۔ فرمایا کہ حق، دیکھیں باقی بھی صحابہ کو کہا کہ وہ حق کے ساتھ ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں کہا کہ جدھر وہ جائے گا حق ادھر جائے گا۔ اہل بیت کیا ہے؟ یہ مولا امام زین العابدین کوفیوں کو بیدار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کہ تمہیں میڈیا سے غلط چیزیں بتائی گئی ہیں، آؤ میں تمہیں وارث حسین، وارث اہل بیت تعارف کرا رہا ہوں کہ ہم سے ہی محمد رسول اللہ ہے، ہم سے ہی صدیق اکبر ہے، ہم سے ہی فاطمہ الزہرا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ۔ فرمایا ہم ہی اہل بیت سے اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر حضرت حمزہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ منا سبط الرحمہ، فرمایا ہم سے ہی نبی کے دو نواسے حسن اور حسین ہیں۔ یہ دیکھیے کہاں پہ بیان کر رہے ہیں؟ یزید کے دربار میں لوگوں کو شعور دلا رہے ہیں کہ دیکھو کن کو قتل کیا تو نے، کن کو یزید نے قیدی بنا کے لے کے آئے، یہ کون سا خاندان کریم خاندان ہے۔ ایک ایک کر کے تفصیل بیان کی، کہا ہمارے خاندان سے رسول ہیں، ہمارے خاندان سے صدیق ہیں، ہمارے خاندان سے اسد اللہ ہے، ہمارے خاندان سے فاطمہ الزہرا ہے۔ اور دیکھیے آج کی شب میرے مولا امام حسین نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے یہ دو تین جملے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کن چیزوں کو فضائل سمجھتے تھے۔ میرے مولا نے اپنے صاحب کو خطاب کر کے فرمایا اللہم انی احمدک اکرمتنا بالنبوہ۔ فرمایا کیا پروردگار تیرے ہم شکر گزار ہیں، تیری جتنی بھی ہم حمد کریں وہ کم ہے۔ فرمایا اے پروردگار تو نے، فرمایا کہ ہمیں عزت دی ہے کس چیز کے ذریعے؟ فرمایا نبوت کے ذریعے۔ دوسرا جملہ میرے مولا نے فرمایا، اور امام حسین بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے انسان کریم ہوتا ہے، کہ ان چیزوں سے صاحب فضائل بنتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ۔ فرمایا ہم اہل بیت کے لیے فضیلت کی بات یہ ہے کہ اے پروردگار تو نے ہمیں معلم قرآن بنایا، تو نے ہمیں معلم قرآن بنایا۔ پھر تیسری چیز
فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے، یہ میں اپنی بات نقل نہیں کر رہا، کتابوں میں آپ دیکھیں خطبات سید الشہداء، اس میں شب عاشور کا خطبہ نکالے، میرے مولا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر کہ خدایا تو نے ہمارے گھر میں نبوت کو قرار دیا، اور پھر دوسرا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ مانوی نعمتیں ہیں، مادی نعمتیں بھی اللہ نے بہت زیادہ دی، لیکن مولا بتا رہے ہیں مادی نعمتوں سے مانوی نعمتیں 1000 درجہ بلند ہیں۔ مصداق ٹھہرایا اہل علم بنایا، وفقہتنا فی الدین، فرمایا ہمیں دین میں فقیہ بنایا، دین کی تعلیم ہمیں عنایت کی۔ تو حسین ابن علی نے یہ اپنے درجات بیان کیے، ادھر فرزند حسین، وارث کربلا، معلم عاشورہ، معلم آزاد، معلم دعا و قرآن، امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں کہ ہماری عظمت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا صفت رحمہ، فرمایا اہل بیت کہ 2 صفت نبی حسن اور حسین ہمارے خاندان سے ہیں۔ اس کے بعد مولا کے فضائل بیان کیے، کہا کہ علی کون تھے، فرمایا علی وہ تھے جنہوں نے 2 تلواروں کے ساتھ جہاد کیا، فرمایا علی وہ تھے جنہوں نے 2 نیزوں کے ساتھ جنگیں کی، اور فرمایا علی وہ تھے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ کون کون سی ہجرت؟ ہجرت مدینہ اور ہجرت شعب ابی طالب، اور وہاں پہ فرمایا 2 تلواروں کے ساتھ، وہ 2 تلواریں کون تھی؟ جنگ احد میں جب ایک تلوار ٹوٹ گئی تو دوسری تلوار اللہ نے علی کی نصرت کے لیے بھیجی، اور فرمایا کہ علی کون ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، کہاں پہ؟ بنی امیہ کے دربار میں، بنی امیہ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے بتایا علی وہ ہے کہ جو وارث رسول اللہ ہے، علی وہ ہے جو وارث علم رسول اللہ ہے، تقوی رسول اللہ ہے، علی وہ ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم نے غدیر خم کا اہتمام کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کردار میں، رفتار میں، اعمال میں، اسلامی حکمرانی میں، قیادت میں، سیادت میں، اگر کوئی میرا جانشین دیکھنا چاہتے ہو آؤ غدیر خم کے مقام پہ علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ یہی وہ چیز کہ دعوت صلح شیر میں بھی جب آغاز اسلام ہوا وہاں پہ میں رسول اکرم نے کہا کوئی ہے، میں بڑا نورانی آئین لے کے آیا ہوں، میں آئین سعادت لے کے آیا ہوں، نجات بشریت کے لیے آئین لے کے آیا ہوں۔ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے چچا رسول کے بیٹھے ہوئے تھے، ابو لہب، ابو جہل جیسے بڑے بڑے لوگ، وہاں پہ سب نے جسارت کی۔ جناب ابو طالب کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بچے کی بات مانو، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ کہوارے میں تھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا انی عبداللہ وآتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، کہ دنیا والوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں شریعت رسول لے کے آیا ہوں، میں نبی رسول ہوں۔ تو یہ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو 90 سال میں ایمان لاتے ہیں لیکن ذہن ان کا بچوں والا ہوتا ہے، لیکن بعض نورانی سعادت مند بچے ہوتے ہیں، ہوتے تو 4 یا 5 سال یا 6 مہینے کے ہیں، لیکن سارا علم الہی ان کے سینے میں ٹھانڈے مار رہا ہوتا ہے۔ تو میرے مولا نے وہاں پہ جا یزید اور یزیدیوں کو رسوا کیا۔ اب ذلت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اب یزید نے کہا کسی طریقے سے علی ابن الحسین کی گفتگو کو روکا جائے، مؤذن کو کھڑا کیا، اس نے اذان دی،
اللہ اکبر. میرے مولا نے کہا کہ اللہ سب سے عظیم ہے، کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے. پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ اللہ تو تو گواہ ہے، ہم نے خون پوست جگر گوشت کے ساتھ تیری وحدانیت کی گواہی کربلا میں دی ہے. فرمایا اے پروردگار تو گواہ ہے، ہم ایسے مواحد ہیں جنہوں نے تیری توحید کو بچانے کے لیے علی اکبر جیسا جوان دیا، قمر بنی ہاشم کے بازو دیے، یہ قربانیاں دی. توجہ فرمائے، چند لمحے ٹائم مختصر ہے. دیکھیے میرے مولا نے جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو میرے مولا نے کہا کہ لوگ تو زبان سے گواہی دیتے ہیں، ہمارا خاندان وہ ہے جس نے توحید کو بچانے کے لیے، اللہ کے نام کو بچانے کے لیے اپنے خون کو، اپنے لحم کو، اپنے گوشت کو، اپنے جگر کو اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے ہم نے قربان کیا. جب اس ملعون نے مؤذن کو کہا کہ شہادت رسالت دو، اس نے شہادت رسالت دی. دیکھیے ابھی بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں کا نام نہ لے، یہ جو ہے ویسے ہوتا ہے. میں کہوں گا جو دشمن رسول ہو، جو دشمن کے نام کو مٹانا چاہتا ہو، ایسے بدبخت سے بدبخت انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں. تو وہاں پہ جناب امام زین العابدین نے جب یہ شہادت سنی، یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ملعون ذرا بتا یہ محمد تیرے جد ہیں یا میں زین العابدین کے جد ہیں؟ اگر تو کہتا ہے میرے دادا ہیں، میرے رشتہ دار ہیں تو جھوٹ کہتا ہے، اگر میں کہتا ہوں تو سچ کہتا ہوں. یعنی یہ وہ تبلیغ تھی میرے مولا کی. اور یہ صرف امام مظلوم امام لاچار امام نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے کہ بھائی لاچار، اس کو کہتے ہیں کہ جو دشمن کے سامنے جملہ کلمہ حق نہ بیان کر سکے، اور دین کی نگاہ میں سب سے کمزور مومن وہ ہے کہ جو امر بالمعروف نہ کرتا. جب یہ مصائب پڑھ رہے تھے دربار یزید میں ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوئی. وہ سارے سفراء کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے تو نے کسی باغی کو مارا ہے، یہ تو فرزند زہرا تھا، یہ تو رسول کی بیٹی کا جگر گوشہ تھا جس کو تو نے ذبح کیا. عزیزان محترم، ایک قصہ وہاں پہ یہودی کا بھی ملتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا. جب اس نے کہا کہ ظالم اگر حضرت عیسیٰ کا کوئی پوتا نواسا یا اس کی نسل سے کوئی ہوتا، 14 نسلوں بعد بھی ہوتا، ہم اس کی پوجا کرتے، تو کتنا بے شعور اسلامی حکمران ہے کہ جس نے تمہیں قرآن دیا، جس نے تمہیں اسلام دیا، جس نے تمہیں حیات طیبہ دی، الہی زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا، تو نے اسی کے نواسے کو ذبح کر دیا. اس ملعون نے اس یہودی کو بھی شہید کر دیا. اس یہودی نے کہا کہ مجھے خواب میں اللہ کے رسول ملے تھے، انہوں نے کہا تھا تو حسین کے اوپر قربان ہو جائے گا. میں نے تعجب کیا تھا کیسے حسین کے اوپر، وہ تو کربلا میں مارے گئے ہیں. تو کہنے لگا کہ وہ خواب کی تعبیر صحیح ہو گئی ہے، ابھی میں شہادت کے درجے پہ فائز ہو رہا ہوں. عزیزان محترم، یہی امام مظلوم جب تک وہ تنہا رہ گئے، السلام علیکہ یا وطر الموتور، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے، جب تک وہ تنہا رہ گئے ہیں، نظر شمالا و یمینا، میرے مولا نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا. جب کوئی صحابی نظر نہیں آیا تو وہاں میرے مولا نے کہا یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو کہاں سو گئے ہو؟ حل من یغیثو حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو آ کے یہ مخدرات عصمت کے پردوں کو سنبھالے؟ کوئی ہے آ کے میں مظلوم
حسین کی مدد کرے۔ عزاداران محترم کسی طرف سے آواز نہیں آئی۔ میرے مولا نے کہا کہ اے قمر بنی ہاشم، اے علی الاکبر، جب میں گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو آپ مجھے سوار کیا کرتے تھے، اب کہاں سو گئے ہو؟ ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی کہ بھیا زینب بلا رہی ہے کہ آؤ مجھے خیمے میں آ کے ودا کر دو۔ عزاداران محترم عجیب منظر تھا، مستورات نے میرے مولا کو حلقے میں لیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہی ہے، کوئی پاؤں چوم رہی ہے، کوئی اور چیز چوم رہی ہے۔ ایک مظلومہ ہے جناب زینب بنت علی، وہ کہنے لگی بھیا ذرا تھوڑا سا جھکو، میں اپنی ماں کی وصیت ادا کرنا چاہتی ہوں۔ سنو گے وہ وصیت کیا تھی؟ فرمایا کہ مجھے میری والدہ نے بتایا تھا کہ جب کربلا کا میدان ہو اور وہاں پہ حسین ابن علی تیاری کر رہا ہو تو اس کے میرے حصے کا حسین کے گلوں پہ بوسہ دینا۔ عزاداران محترم سنیے، مختصر کروں، ذاکر صاحب بہت اچھا مسائل پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے تو میرے مولا جا کے وصیت کے مطابق ودا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یا اختی زینب ایتینی بثوب العتیق، فرمایا بہنا کوئی پھٹا پرانا لباس دو۔ جناب سیدہ نے فرمایا آقا مولا آپ تو شہادت کے عظیم درجے پہ فائز ہونے جا رہے ہیں، جب شہادت کے لیے جاتے ہیں اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، پرفیوم خوشبوئیں لگا کے جاتے ہیں، مولا یہ کیوں آپ پھٹا پرانا لباس مانگ رہے ہیں؟ وہاں پہ میرے مولا رو پڑے، غیرت کا امام ہے، کہتے ہیں بہنا زینب مجھے خطرہ ہے، میرے دشمن بہت کمینے ہیں، میرے بہت دشمن لعین ہیں، مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو میری شہادت کے بعد میرے لاشے کو لوٹا جائے اور میرے لاشے کو عریان کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ نیچے پھٹا پرانا لباس ہو، پھٹا پرانا لباس سمجھ کے شاید یہ چھوڑ جائے اور میرا بدن عریان نہ ہو۔ عزاداران محترم سنیے گا، مختصر کروں کہ جب میرے مولا گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے